أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الشيطان الله الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله قد الرحمن الرحيم. أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين. فإنهم غير ملومين. سورہ مؤمنون کا تعلق پہلی سورت کے ساتھ، پہلی سورہ حج تھی، وہاں حج کا حکم تھا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ اب یہاں شروع میں حاجیوں کی صفات کا بیان ہے کہ حاجی ان صفات والے ہونے چاہیے، اور یہ جو صفات ہیں مومنین کی، حاجیوں کی، یہ صورت میں 2-3 دفعہ دہرائی جاتی ہیں۔ شروع میں ذرا مفصل ہے، دوبارہ پھر مختصر 3 جگہ ذکر ہے ان کا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اصل موضوع ہے کہ برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں، برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر 15 دلائل ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، لیکن دلائل بہت زیادہ ہیں، یعنی 9 دلائل عقلی جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور 6 دلائل منقول واقعات۔ باقی جو صورتوں میں ہوتا، مکی صورت ہے یہ، مکے کے 13 سالہ دور کے درمیان میں حضرت عمر فاروق سن 6 نبوت کو مسلمان ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے صبح کے وقت کہا، یہ رات مجھ پر ایسی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو پوری دنیا مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے ان پر خوشی ہوئی۔ وہ یہ شروع والی آیتیں ہیں، یعنی 11 آیتیں، جنت الفردوس کے وارثوں کی یہ صفات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله بسم من اللہ الشيطان الرحمن الرجيم. الرحیم۔ بسم الله قد الرحمن افلح الرحيم. المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ يقينا المؤمن كامياب هو. اس صورت کے اختتام پر آئے گا لا یفلح، ابھی میں نے مغرب کی شاید تلاوت کی، لا یفلح الکافرون، آخر میں آتا ہے کافر کامیاب نہیں ہوں گے، شروع میں ہے مومن کامیاب ہوں گے، اول آخر مل جاتا ہے۔ کون سے مومن، کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم وہ لوگ جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب نماز میں عاجزی اختیار کرتے میں اس کا دوبارہ ترجمے تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو وہ لوگ جو بے فائدہ کاموں سے رخ موڑنے والے ہیں، وہ لوگ جو بے فائدہ کاموں سے رخ موڑنے والے ہیں، بے فائدہ بات ہو، کام ہو، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم للزکاة وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لفروجهم وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت الا علی ازواجہم، الا علی مگر ازواجہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، مگر اپنی او ما بیویوں کے ملکت ساتھ، ایمانہم، او ما ملکت یا ایمانہم، ان کے ساتھ کہ ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، یا ان کے ساتھ جن کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں۔ شرعی بندیاں جو کسی دور میں ہوتی تھی۔ فإنہم غیر ملومین، فإنہم غیر بے شک ملومین، ان پر ملامت نہیں کی گئی۔ بے شک ان پر ملامت فمن نہیں کی ابتغى وراء ذلک، گئی۔ فمن ابتغى جو آدمی تلاش کرے گا ان کے علاوہ، جو آدمی تلاش کرے گا ان کے علاوہ، بیوی باندی کے علاوہ، فاولئک هم العادون، فاولئک هم العادون، ایسے لوگ جائز حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ایسے لوگ جائز حد سے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم وہ لأماناتهم، لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کا خیال کرتے وہ ہیں، لوگ جو اپنے مانتوں اور معاہدوں کا خیال کرتے ہیں۔ حفاظت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔
والذین هم علی صلواتهم یحافظون، والذین هم علی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، اولئک هم یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، الذین جو یرثون جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، جنت الفردوس ہم کے فیہا وارث بنیں گے، خالدون، ہم فیہا وہ خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دوبارہ ترجمہ اور ایک کیا، یا ویسے تو بڑی قابل تشریح یہ صفات ہیں۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً کامیاب ہوں گے، مومن یقیناً کامیاب، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی جو لوگ اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے جو ہیں، لوگ اپنی نماز میں آئیں، خشوع دل میں بھی ہوتا ہے، اعضاء ظاہری میں بھی ہوتا ہے، آواز میں بھی ہوتا ہے۔ خشعت الاصوات للرحمن، تو دل میں یعنی پوری توجہ جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے اس کی طرف توجہ ہو، اور اعضاء کو حرکت نہ دے، نہ پورا جسم جھومتا ہو، نہ بار بار ہاتھوں کو کہیں داڑھی میں یا کپڑوں پر یا مختلف، آرام سے سکون کے ساتھ۔ اور ایک آدمی کو حضور نے دیکھا کہ وہ داڑھی میں انگلیاں مار رہا تھا نماز میں، فرمایا اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی خشوع ہوتا ہے، ہاتھوں کو حرکت نہ دیتا۔ تو خشوع یہ جو ہے اہل معرفت کے نزدیک خشوع کے بغیر نماز ہوتی نہیں، یعنی شرط ہے خشوع۔ فقہا کے نزدیک شرط نہیں ہے، لیکن ایک ہے قبولیت ہے کہ صحت، نماز کو صحیح ہونا کہ قضا نہ کرنی پڑے، وہ تو اس کے لیے تو شرط نہیں ہے خشوع، لیکن قبولیت اللہ کے نزدیک اس کے لیے کہتے ہیں شرط ہے۔ تو نماز سکون سے، خشوع سے، عاجزی سے، نہ اکڑا ہوا ہو، اوپر دیکھتا ہو، تنا ہوا سینہ، اور نہ بار بار ہاتھوں کو حرکت دے، نہ خود جھومتا ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن وہ لوگ جو بے فائدہ کاموں سے رخ موڑنے والے وہ لوگ جو بے فائدہ کاموں سے ہیں، جس کام میں کوئی دنیا، کوئی جسمانی، اخلاقی، کوئی دنیاوی اخروی فائدہ نہیں، ایسے ہی وقت پاس کرنے کے لیے کوئی کھیل، کوئی باتیں، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ اور جگہ سورہ فرقان میں آتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما، کسی بے فائدہ مجلس کے پاس گزرتے ہیں تو شامل نہیں ہوتے، باعزت طریقے سے بچ کر گزر جاتے ہیں۔ اور بھی آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، یہ لغویات میں پڑھنا یہ جاہلوں کا کام ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم جو لوگ زکوٰۃ کے عمل کو کرنے والے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کے عمل کو زکوٰۃ کا معنی پاکی بھی ہے، بڑھنا بھی ہے، جو مخصوص حصہ ہوتا ہے مال کا، نصاب والے کے پاس وہ دیتا ہے تو اس سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور پاک بھی ہوتا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم جو لوگ اپنے جسم کے مخصوص حصوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے جسم کے مخصوص جس کو شرمگاہ بھی کہتے ہیں، اعضائے مخصوصہ بھی کہتے ہیں، اعضائے نہانی، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور شرعی باندیوں کے، سوائے اپنی بیویوں کے اور شرعی معنی جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، تو وہ یعنی شرعی باندیاں ہوتی تھیں، آج کل پوری دنیا میں نہیں۔ 1945 میں اقوام متحدہ قائم ہوا اور وہاں اعلان ہوا کہ غلامی خلاف قانون ہے، تو اس کے بعد کوئی غلام باندی بنائے گا تو خلاف قانون ہوگا، تو اس باندی کے ساتھ نکاح کے بغیر خواہش پوری کرنے کی اجازت تھی، اور بیوی بس یہ دو ہی جگہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بہت سی چیزیں، وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرنا، عمل قوم لوط کرنا، یا کیا کہتے ہیں نکاح، متع کو لوگ بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، تو متع بھی جو ہے وہ حرام ہے، اور بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا متع کی پابندی کا، خیبر میں، فتح مکہ میں، غزوہ اوطاس میں بار بار کہ متع جائز نہیں ہے۔ تو بہت کئی ایک طبقہ ہے ان کے ہاں متع بڑی پسندیدہ چیز ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ ایسا لکھنے والے اور تقریریں کرنے والے
اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کسی کو متع نہیں کرنے دیتے، وہ غریبوں کی عورتوں کو متع ان کے ثواب بیان کرتے ہیں۔ تو یعنی نہ وہ متع والی عورت بیوی ہے نہ باندھی ہے، باندھی تو ہے ہی نہیں، وہ مملوکہ نہیں، اور بیوی اس لیے نہیں کہ جو نکاح کے احکام ہیں، عدت، وراثت، نسب، تو جب نکاح ہوتا ہے دو آدمیوں کا، ان میں سے ایک مرے گا دوسرا وارث بنے گا، متع میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور نکاح ختم ہوتا ہے تو عدت ہوتی ہے، اس متع کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس طریقے سے نسب جو ہے تو نہ وہ نکاح ہے، نہ وہ بیوی ہے، نہ وہ باندھی ہے، تو فوراء ذالک ہی ہو گیا۔ یہاں بھی ہے اور 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں بھی روکا گیا ہے، اور احادیث تو ہیں۔ تو فمن ابتغى فإنهم غیر ملومین، فإنهم ان غیر کو ملامت نہیں کیا گیا۔ ان کو ملامت فمن نہیں ابتغى وراء ذلك، ہمیں ابتغاء جو وراء تلاش کرے خواہش پورا کرنا اس کے علاوہ، جو تلاش کرے خواہش فاولئک هم العادون، اولئک ایسے لوگ جائز حد کو عبور کرنے والے، ایسے لوگ جائز تجاوز کرنے والے حرام کی طرف۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، والذین هم بأماناتهم وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی حفاظت امانت بڑی وسیع چیز ہے، کوئی ملازم ہے جتنے گھنٹے روزانہ دینے وہ وقت امانت ہے، اسی طریقے سے یہ سارا جسم امانت ہے، آزاد، اور کسی نے پاس رکھی ہے کوئی چیز وہ بھی امانت ہے، امانت کی وسیع معنی ہوتا ہے، اور معاہدہ کسی کے ساتھ جائز کیا۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، والذین هم علی صلواتهم، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے جو لوگ ہیں۔ اپنی نماز کا دو دفعہ ذکر ہے، شروع میں الذین فی صلاتہم خاشعون، عاجزی سے پڑھتے ہیں، یعنی آداب کے ساتھ، یہ ہے کہ قضا نہیں کرتے، اور صحیح وقت میں پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے۔ یحافظون، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھتے ہیں، تو ایک وقت گزر گیا، نماز کا بلا عذر اپنے وقت میں نہ پڑھنا، قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو اور یہ وقت دوسرے کے داخل نہیں ہوا اور پڑھتے ہیں تو وقت سے پہلے تو نماز ہوتی ہے۔ تو یہ جمع بین الصلاتین آسانی کے لیے، کوئی تھوڑی سی بارش ہو جائے، کوئی جو ہے سفر کی بات کرتا ہے، کوئی بغیر کسی وجہ کے 5 اذانیں دیتے ہی نہیں، 3 اذان، فجر کی اذان، پھر ظہرین، پھر مغربین، بس ختم، 5 کی بجائے 3 ہی کر دی، تو یہ غلط ہے بہت۔ اولئک هم الوارثون، اولئک هم یہ لوگ ہیں وارث، یہ لوگ ہیں الذین یرثون الفردوس، الذین جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت الفردوس، وارث اس لیے کہا کہ آدم علیہ السلام اور آدم اور حوا چھوڑ کر آئے تھے، تو جو لائق ہو کر پہنچے گا جنت میں اپنے باپ کی وراثت کے لیے، اور کئی وجوہات، ایک یہ ہے کہ ہر آدمی کی 2 سیٹیں ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں، تو جب آدمی جنت میں پہنچتا ہے تو جو اس کافر کی سیٹ جنت میں تھی اگر مومن ہوتا اس کو بھی یہ وارث بن گیا۔ اور وراثت اس لیے بھی کہا گیا کہ وراثت جبری چیز ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں وراثت نہیں لیتا تب بھی اس کو ملتی ہے، کوئی فوت ہو جائے اس کے جو رشتہ دار جن کو وراثت ملتی ہے مرضی کی بات نہیں ہے، یا کوئی کہے تو اس کو نہیں دیتے، یا کہے میں نہیں لیتا، اس کو مل گئی، ملنے کے بعد پھر کسی کو شاید دے دیں، یہ ایک غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، لازماً ملتی ہے، اور جو آدمی وراثت میں کوئی زمین کوئی چیز ملتی ہے جو مرضی کرے، بیچے، استعمال کرے، جو مفت کسی کو دے رہنے کے لیے، پورا آزاد ہوتا ہے، تو جنتی بھی پورے آزاد ہوں گے، ہر طرح استعمال کر سکیں گے جنت۔ پھر دوست کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں انگور بھی ہوں، یرثون الفردوس ہم فیہا، یہ جنت الفردوس، حدیث میں آتا ہے جنت کی 100 درجات ہیں، سب سے اوپر والے کا نام فردوس ہے، وہاں سے ہی نہریں جاری ہوتی ہیں باقی جنت کی طرف۔ ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔